کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرے کے لیے نیت کی، طواف کیا، نفل پڑھ لیے، جب سعی کرنے کے لیے گیا تو چوتھے چکر میں طبیعت خراب ہونے لگی، کھانسی ہونے لگی، کھانسی کے دوران پیشاب کے قطرے محسوس ہوئے، میں نے سعی مکمل کر لی، لیکن میں نے دوبارہ وضو کر کے پھر سعی کرنے کے لیے آئی اور دوبارہ سے سعی کے ساتھ دوبارہ کرنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے وضو کر کے دوبارہ کر لی تو اور اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، کوئی دم شم نہیں آپ پر۔ اگر کسی کے طواف کر لیا، صفا مروہ میں اس کے کپڑے پیشاب کے قطروں سے پلید ہو گئے، اسی حالت میں صفا پوری کر لی، ہو گئی، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ مغرب سے عشاء تک جو ہم اپنے اعمال کرتے ہیں وہ درس کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، تو آپ اپنے اعمال کرتے رہیں، نہ سنیں درس، لیکن درس سننا بھی تو ایک دین ہے، یہی تو ہمیں حکم ہے کہ اصل اللہ کے نبی دین پڑھانے آئے ہیں، انما بعثت معلما۔ کہتے کہ آپ بیٹھتے وقت جو اپنے اعمال کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام پڑھتے ہیں، اور کون سے اعمال ہوتے ہیں؟ ہمارے علاقے کی مسجد میں نماز جمعہ بھی ہوتا ہے اور جنازے بھی اسی مسجد میں پڑھے جاتے ہیں۔ مسجد کی امام نماز کے مسائل بھی نہیں جانتے اور قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتے، بہرحال ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا جائے۔ امام بنانے کے لیے شرط ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اس کو امام بناؤ جو قرآن و سنت کا عالم ہو۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، اس کو امام بناؤ جو قاری القرآن ہو اور قرآن صحیح پڑھتا ہو۔ تو اگر وہ قرآن ہی صحیح نہیں پڑھتا تو ایسے کو امام بنانے کا کیا مطلب؟ لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں۔ کل ہم نے عمرہ بھی کیا تھا اور 4 طواف بھی کیے تھے، آج ہم نے عمرہ نہیں کیا لیکن 12 طواف کیے ہیں، الحمدللہ طواف افضل ہے۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، حج کے احکام الگ ہیں اور قانون کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اب عمرے والے کو تو کوئی رہنے بھی نہیں دے گا، آپ واپس جائیں گے تو حج کے لیے اثر نو ساری کارروائی کریں گے۔ ملتان سے احرام باندھا، راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، 2 دن ہوٹل میں رہے، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی، دم ادا کریں۔ ایک شخص نے بیوی کو مذاق میں طلاق دی، وہ بھی ہو گئی، کیونکہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، حدیث ہے حضور کی، ثلاث جدہن جد وحدرہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ اور فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی مذاق کرو وہ بھی حقیقت ہے، ایک نکاح، طلاق اور غلام کو آزاد کرنا۔ جو عورت عدالت سے طلاق لیتی ہے، اگر عدالت کا یعنی قانون انگریزی ہے، اسلامی نہیں ہے، پھر نہیں ہوتی۔ اگر عدالت اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کریں پھر ہو جاتی ہے۔ عمرے کے لیے جو پاکستان سے آئے ہیں، ہر نماز کے ساتھ قضا نمازیں بھی پڑھتے رہیں، بالکل پڑھتے رہیں۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام دھونا ضروری ہے، بالکل ضروری، جب تک پاک ہے 100 عمرہ کریں۔ بہرحال تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے کو 49 میں، تو ٹھیک کہتے ہیں بھی، دعوت کا کام بڑا کار ثواب ہے، کیونکہ یہ تبلیغ جو ہے تو انبیاء کی سنت ہے۔ ایک آدمی نے حج کے دوران مزدلفہ میں قیام کیا، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر دعا کی، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جب فجر کی نماز نے وہاں پڑھی ہے تو وقوف ہو گیا، خود بخود ہو گیا۔ کاروبار کے سلسلے میں میری بہت بڑی رقم ہے جو شریکوں کے پاس ہے، وہ نہیں دیتے ہیں،
ایک تو اللہ سے دعا کریں، 2 رکعت پڑھ کے روزانہ خدا سے دعا کیا کریں، اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ 500 دفعہ پڑھا کریں۔ مدینہ منورہ میں سفر کے دوران مغرب کی نماز عشاء کی قصر امام کے پیچھے پڑھی، آخری رکعت میں کھڑے ہو کر رکعت مکمل کر لی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں ہے۔ مغرب الگ ہے، عشاء الگ ہے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، عشاء 4 ہے، لیکن امام کے پیچھے ہیں تو آپ کو 4 ہی پڑھنی تھی عشاء۔ قصر تو تب ہو جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ عشاء کی قصر نماز میں مغرب کی نماز کے امام کو 3 رکعت میں سلام پھیر دیا جائے تو عشاء کی نماز آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ عشاء کی تو 4 رکعتیں ہیں، 3 پہ آپ نے سلام کیسے پھیر دیا؟ بہرحال آپ کا سوال بھی سمجھ نہیں آیا۔ اصولی بات یہ ہے کہ مغرب ہے یا عشاء ہے، ٹھیک ہے، بعض ائمہ سفر میں جمع کرتے ہیں، پہلے مغرب پڑھتے ہیں بعد میں عشاء پڑھتے ہیں، لیکن اگر امام مقیم ہے تو مغرب بھی 3 رکعت پڑھائے گا، عشاء 4 رکعت پڑھائے گا۔ تم مسافر اس کے پیچھے پڑھ رہے ہو، تم بھی 3 پڑھو گے پھر 4 پڑھو گے۔ حرمین الشریفین میں پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ تقریباً 11:10 پہ ہوتی ہے، وہ اعلان کے لیے ہے، وہ نماز کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے جب تک زوال نہ ہو، اور زوال تقریباً ہوتا ہے 12 بجنے سے 5-10 منٹ پہلے۔ اس وقت بھی منع ہے نصف النہار، جب سورج سر پہ ہو نماز نہ پڑھیں۔ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی پہ ان کے لیے جہیز وغیرہ زیورات دیے، اپنے 3 بچوں کے لیے علیحدہ علیحدہ رہائش کے لیے جگہ خرید کے بنائی، ان کے نام پر خریدی۔ کیا اس رہائش والی جگہ پر میری بیٹیوں کا بھی حق ہے، اور وراثت کی تقسیم کے دوران شرعی طور پر میرے بیٹوں کو اپنی رہائش والی جگہ سے اپنے بہنوں کو حصہ دینا ہوگا؟ بالکل دینا ہوگا۔ اگر کوئی مدینہ شریف سے بغیر احرام کے کسی عذر کے بغیر آ جائے، عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ طائف سے اگر بغیر احرام آئے تو اس پر بھی دم ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ میں اپنی اور گھر کے افراد کی قربانی پاکستان میں کرتا ہوں، حضور پاک کے نام کی بھی قربانی کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ حضور کے نام کی قربانی بھی پاکستان میں کر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ مکے میں کریں۔ اگر حالت احرام میں ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، خون نکل آتا ہے، چمڑے کی ایڑی کور یعنی چڑھا کے عمرہ کریں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، معذور ہے آدمی، کیا کرے۔ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ابھی ہماری اتحیات پوری نہیں ہوئی، کوئی امام کھڑے ہو گئے تو آپ کو بھی کھڑا ہونا کہ آپ امام کے تابع ہیں، پوری ہو نہ ہو، جلدی جلدی پڑھا کرو کہ پوری ہو جائے، امام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں، اللہ خیریت کے ساتھ سب کو لے جائے اور اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اور آج کل پاکستان پر دشمنوں کی بڑی نظر ہے، یہود کی بھی، ہنود کی بھی اور قادیانیوں کی بھی، اور یہ تینوں قوتیں پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ دعا کریں اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام کرے۔ اسلام میں فون پر بیوی سے پیار کر سکتے ہیں، ویسے جب کر سکتے ہو تو فون پر کیا حال ہے؟ عجیب آدمی، تو بیوی سے پیار کرنے میں کون سا مشکل ہے بھائی؟ نماز پڑھ کے مقتدی امام صاحب کی دعا کے انتظار میں نہ بیٹھا کریں۔ امام صاحب ایسے دعا مانگ لیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہاتھ کھڑے کریں، آپ اپنی اپنی دعائیں مانگ لیں۔
ہمارا گھر ایسی جگہ تھا جہاں پانی بھی نہیں تھا اور مزدوری بھی نہیں تھی، ہم آبادی میں آ گئے، والد ناراض ہیں تو والد کو بھی راضی کر کے لے آئے۔ بالکل دوبارہ احرام استعمال کر سکتے ہیں، جب تک پاک ہے کرتے رہے، ناپاک ہو تو دھوئیں گے نا۔ جب نماز شروع ہو جائے تو نماز میں مل جائیں، سنتیں نہ پڑھتے رہیں۔ اگر ریال مثلا دیا، پاکستانی پیسے لے لیے یا پاکستانی پیسے لیے ریال، تو کوئی بات، لیکن جو آج کا ریٹ ہو۔ دوران حیض عورت حرم میں نہیں آ سکتی، نہ طواف کر سکتی ہے، نہ مسجد نبوی میں بیٹھ سکتی ہے، باہر بیٹھ کے دعا مانگتی رہے۔ حرم شریف میں بھی انشاءاللہ ایک روزے کا ثواب 1,00,000 ملے گا انشاءاللہ۔ میرا داماد کافی عرصے سے بیمار ہے، پیٹ خراب ہے، موشن لگ جاتے ہیں، ڈاکٹری علاج بھی کرایا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ علاج کرتے ہیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ جادو کا اثر ہے، اور وہ بار بار بلاتے ہیں اور ہر دفعہ فیس لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ کاروباری آدمی ہے، کوئی اللہ والا نہیں ہے۔ اللہ والا ہوتا ہے تو فیس کا کیا مطلب، بیماروں کا ویسے ہی علاج کرو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ سورۃ البقرہ فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، جادو ہے تو خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اگر بیماری ہے تو پھر اللہ سے دعا مانگا کریں۔ لیکن حضور نے ایک ہی علاج بتایا ہے کہ زمزم کوئی پانی ہو اس میں شہد ملا کے پیا کریں۔ بھائی کہتا ہے کہ کسی نے کچھ کھلایا، بہرحال اس کا یہی علاج ہے۔ میری ایک بیٹی کی شادی کو 10 سال ہو گئے، دوسری کو 3 سال ہو گئے، اولاد سے محروم ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کرے۔ اگر میاں بیوی دونوں میں کوئی نقص نہیں ہے تو سورۃ یوسف دونوں پڑھ کے دعا کیا کریں۔ بہرحال ایک سوال کیا، بھائی ناگوار ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ناراضگی والی بات نہیں۔ میں اپنی بہن آمنہ کے بہتر رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے، وہ بھی پڑھے تم بھی پڑھو، دعا کرو۔ کوئی شخص اس وجہ سے تیمم کر کے وضو کرنے سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہوتی ہے، طریقہ صحیح ہے؟ ہاں، وضو سے بیماری بڑھ جاتی ہو تیمم کر سکتا ہے۔ عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے نام سے جو چبوترا ہے، ہاں جگہ یہی ہے۔ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب، اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے۔ غیر مسلم ہمسایہ ہو تو ہمسایہ گیری کا خیال رکھا کریں، ان کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوا کریں۔ نفلی طواف بھی وہی ہے جیسے عمرے کا طواف ہے۔ میری لکھی ہوئی کتابیں جو ہے آپ کو پاکستان میں انشاءاللہ ملیں گی، کیونکہ وہ اردو میں ہیں، تو یہاں تو اردو کوئی نہیں پڑھتا نا۔ انڈیا سے آئیں یا پاکستان سے، نماز قصر پڑھیں گے، یہ تھوڑا ہے کہ انڈیا والوں کے لیے الگ نماز ہے، پاکستان والوں کے لیے الگ نماز ہے۔ میرے لیے دعا کہ 18 تاریخ کو پیشی ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے علماء کو گالیاں دے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ میری شادی کو 22 سال ہو گئے ہیں، میں نے استخارہ کیا، اس کے بعد کوئی کہتا ہے تم مسلمان بھی ہو، میں نے کہا جی، وہ کہتے اذان پڑھو۔ مقصد ہے وہ آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو تو اذان تو آتی ہوگی نا۔
کلمہ بھی آتا ہوگا۔ عالم برزخ کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بس یہ دنیا ختم ہوگی، آگے قیامت، درمیان میں برزخ۔ مغرب کی نماز کا وقت جب تک شفق نہ ڈوبے رہتا ہے، عورت کا احرام کے وقت چہرہ کھلا رہے، صرف آگے کپڑا لٹکا دے۔ عورت عمرے کے وقت نقاب نہیں لگا سکتی، بند نہیں کر سکتی چہرے کو۔ اگر ہم نے کسی اور کے لیے طواف، تو آپ کو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ والدہ بیوی بیمار، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ کہتے ہیں کہ حدود حرم میں میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں۔ مدینے سے واپسی پر میقات سے احرام نہیں باندھا، مکے سے 3 گھنٹے پہلے بعد عمرہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پاکستانی بیوی دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی تو مجھے لے جانا، میں منت کروں گا اس کو۔ تم جانو، تمہارا کام جانے، ہم کیا کریں۔ میں سعودی لڑکی سے شادی کر کے پاکستان لے جانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی لڑکی پاگل آپ کو نہیں ملے گی جو اس ملک کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ پاکستان جائے۔ سیر کرنے کے لیے الگ بات ہے، مستقل نہیں جائے گی۔ پہلے تم سعودی لڑکی سے شادی ہی نہیں کر سکتے جب تک اجازت نہ ہو۔ دس تاریخ کو ہم مدینے جائیں گے، ماہواری ہماری 10 تاریخ کو ہوتی ہے تو ہو جائے۔ مسجد میں نہ جانا، باہر بیٹھ کے درود پڑھتے رہنا، سلام پڑھتے رہنا۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے مستورات کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، ہو جاتی ہے۔ ماہواری میں مدینے کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن مسجد نبوی کے اندر نہیں جا سکتی، روضے کے اندر نہیں جا سکتی۔ باہر کھڑی ہو کے زیارت کرے، باہر کھڑے ہو کے درود شریف پڑھتی رہے۔ آب زمزم کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ بیٹھ کے پئیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھتے ہیں، ہمارے آگے اور بائیں طواف کی ہم جب پڑھ رہے عورتیں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ عورتیں اس نماز میں آگے نہ ہوں، جیسے فرض نماز آپ پڑھ رہے عشاء کی، تو اب آگے نہ ہو۔ وہ اپنی 2 رکعت پڑھ رہی ہے، تم اپنے پڑھ رہے ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ نفلی طواف ہو یا فرضی طواف ہو، چکر ساتھ ہی ہوں گے۔ احرام کی حالت میں عورت کے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو کپڑے بدل ڈالے، دھو ڈالے، وضو کر لے۔ طواف میں وضو ٹوٹ جائے تو طواف چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر شروع کریں۔ صفا مروہ میں ٹوٹ جائے تو وہ بغیر وضو کے ہو سکتی ہے۔ میں نے جب کعبے میں داخل ہوا، کعبے کا کچھ حصہ دیکھا، میں نے دعا نہیں مانگی، کوئی حد نہیں مانگی تو نہیں مانگی، مانگو تو قبول ہوتی ہے۔ زندہ کا طواف کر سکتے ہیں، اور آپ طواف کریں، اپنے لیے اس کے لیے دعا کریں۔ رفع یدین والی نماز جو ہے وہ شوافع کے نزدیک ہے، حنفی مسلک میں رفع یدین نہیں ہے۔ دار ارقم اب حرم کے اندر آ گیا ہے، کہاں سے آپ کو ڈھونڈ کے بتائیں۔ حضور پاک بی بی عائشہ کو عائشہ ہی پکارتے تھے، کبھی کبھی حمیرہ کے لفظ سے بھی پکارا ہے۔ میں نے آخری عمرے میں پیچھے گول والا احرام پیچنا، میں سمجھا نہیں کیا گول والا، پہلی مرتبہ حلق کروایا، پھر بعد 15 دن کے بعد عمرہ کیا، مشین لگا۔ اگر بال تھے اور مشین میں کٹے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بال نہیں تھے اور مشین میں آئے ہی نہیں ہے تو دم پڑ گئی۔
میرے 2 بیٹے 3 سال سے لاپتہ ہیں، اللہ پاک مدد فرمائے۔ ویسے علماء نے یہی لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ گھر والے پڑھ کے دعا مانگا کریں تو انشاءاللہ ان کا جلد پتہ لگ جائے گا۔ رکن یمانی پہ استلام کرنا، ہاتھ لگانا سنت ہے، موقع نہ ہو تو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صفا مروہ پہ استلام نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو چھوڑ دیں، پھر وضو کر کے دوبارہ شروع کریں۔ موت مدینے کی مانگنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، حضرت عمر مانگتے تھے باقاعدہ۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس نعمت سے محروم نہ کرے۔ ہم نے 3 نومبر کو مدینے سے مکے پہنچ کے عمرہ کیا، 4 نومبر کو طائف گئے، عمرے کی نیت نہیں کی۔ بہرحال طائف سے بھی آپ کو احرام باندھنا تھا، اب دوبارہ جا کے عمرہ کر لو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ ایک آدمی کے بارے میں ہر وقت مجھے غلط خیال آتا ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی آتے ہیں۔ بہرحال اللہ حول پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس شیطانی خیال کو ختم کر دے۔ میں پہلا دعا حضور کے نام پہ پھر صحابہ کے نام پہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی طواف پورے کرتا ہے، صفا مروہ کے چکر بھول جاتا ہے۔ اگر عمرے کا طواف تھا، صفا نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ ویسے نفلی طواف میں صفا ہوتی ہی نہیں۔ پہلے دن مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ بھی احرام مسجد عائشہ سے باندھا، ٹھیک ہے، روز کرو چاہے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کچھ دن ٹھہر جاؤ تاکہ بال نکل آئیں۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، ایک عمرہ میں نے کر لیا، اب احرام کہاں سے باندھوں؟ جہاں سے اللہ توفیق دے، مدینہ شریف سے باندھو، طائف سے باندھو، مسجد عائشہ سے باندھو۔ 14 دن مکے میں ہیں، 11 دن مدینے میں ہیں، مدینے سے فلائٹ ہے تو ٹھیک ہے، بہرحال پھر بھی آپ مسافر ہیں۔ گھڑی اور انگوٹھی جو ہے، انگوٹھی دائیں ہاتھ میں، گھڑی چاہے بائیں ہاتھ میں ہو۔ جس عورت کے ایام حیض شروع ہیں وہ حرم نہیں آ سکتی، باہر صحن میں بیٹھی رہے۔ ہمارے دوست کی والدہ ICU میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ خواجہ سرا سے دوستی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے سجدے میں یہی فرق ہے کہ عورت اپنا بدن زمین سے لگا کے سجدہ کرے۔ نابالغ بچوں کے لیے دعا کریں، طواف کی کیا ضرورت ہے؟ عمرے کے بعد مرد ہو یا عورت غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا، پہلے غسل سنت ہے۔ حرم شریف میں جب ہم نماز پڑھیں تو نظر سجدے کی جگہ پہ ہو۔ عود کی خوشبو کی کیا فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت نہیں، خوشبو ہے، بہرحال حضور پاک نے استعمال فرمائی ہے، عود بھی، عنبر بھی، مشک بھی، گلاب بھی۔ روغن بلسان کے کیا فوائد ہیں؟ کسی حکیم سے پوچھو، مجھے کیا پتہ ہے۔ اگر مدینے سے آتے ہوئے تھکن ہو جائے تو عمرہ دوسرے دن کر سکتے ہیں، احرام میں رہنا ہوگا، پابندیوں کا بھی خیال کرنا ہوگا، پھر چاہے عمرہ دوسرے دن کر لیں۔ ہم نے انڈیا سے آئے عمرے کے لیے طواف کے صفا نہیں کہ احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔ پہلے حلق بھی تو کراؤ نا، جب تک حلق نہیں کراؤ گے احرام میں ہو۔ اگر نیت 1 طلاق دینے کی ہو تو ایک وقت میں دی گئی، 3 طلاقیں 3 ہو گئے، 3 کیوں دی؟
جب نیت ایک کی تھی تو 3 کیوں دی؟ مجھے یہ مسئلہ بتا دے پھر میں بتاؤں گا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جو تھے وہ عادل تھے، صادق تھے، سچے تھے، ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ آج تو کوئی اعتبار نہیں، 3 دے کے بھی کہتے ہیں ہم نے 1 دی ہے۔ میرا پیشاب بند ہو گیا، دوائی کھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا، ہسپتال میں گئے، پیشاب کی نالی لگا دی، پتھری چیک کرا لو۔ بہرحال مقصد یہ کہ نالی لگی ہوئی ہو تو تم حرم میں آ سکتے ہو، نماز بھی پڑھ سکتے ہو۔ پاکستان میں اسلامی بینک یا میزان بینک میں اگر ہم پیسے جمع کرائیں تو ٹھیک ہے، میں نے یہی سنا ہے کہ وہ اسلامی طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ کہ بنو امیہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، اللہ عالم ان لوگوں کا معاملہ ہے، قیامت میں خود جواب دیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے بحث میں پڑھنے کی۔ عمرہ ختم کرنے کے بعد عورت لٹ پکڑ کے نہیں کاٹے گی، پورے بالوں کو پیچھے لے جائے گی، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے 1 پور کے برابر سارے سرے کٹ جائیں۔ میں نے عصر کے بعد طواف کیا، عصر کے بعد نفل کا ٹائم میں نے صفا مروہ کی سعی کی، حل کروایا، پھر مغرب کے بعد میں نے 2 رکعت پڑھی، کوئی آدمی ٹھیک ہے۔ آج کل کے اوقات میں جتنی دیر عمرہ کرتے اگر طواف کرو تو وہ افضل ہے۔ اگر مغرب کی نماز اس نے نہیں پڑھی، آیا تو عشاء کی نماز کھڑی تو پھر عشاء میں شامل ہو جائے، جماعت تو نہ چھوڑے، پھر مغرب کا ادا کرے۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ مسجد عائشہ کو ویسے دیکھنے جائیں تو عمرہ ضروری نہیں ہے۔ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے دوبارہ ابتدا سے شروع کرے۔ میری بیٹی مریم بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خواب میں آپ نے کوئی جانور دیکھا نہیں دیکھا، مجھے خواب کی تعبیر کا کوئی علم نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ حرم میں سو رہے ہوتے ہیں، پھر نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر نیند نہیں کی ویسے سوئے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ میری زبان میں لکنت ہے تو اس کے لیے جو آیت ہے قرآن پاک کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھ رہا ہے۔ اگر دم پڑ جائے تو پیسے تقسیم نہیں کر سکتا، دم کا جانور ہی ذبح کرنا ہوگا۔ دم ہے، صدقہ ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحدود اللہ ما ذاک امر الا فرجہ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا محمد یا رب صلی علی محمد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا۔ اللہم اکرمنا ولا تہنا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ اللہم اعطنا ولا تحرمنا۔ اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا۔ اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر المجاہدین۔
اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والفلسطين سائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، تبلیغ کے مراکز ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں علماء حقہ کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریف ہیں، ان کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.